منظر عام پر آئے ہیں، ہم عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس ابتدائی رپورٹ کے مطابق بدقسمت طیارہ فضائی پرواز کے لیے 100% فٹ تھا جی، اس میں کوئی کسی قسم کا ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا۔ کرونا کی وجہ سے فلائٹ سسپینڈ تھیں، 7 مئی تک یہ جہاز رکا رہا۔ 7 مئی کو اس نے پہلی فلائٹ لی اور 10 مئی کو یہ حادثے کا شکار ہوا۔ اس کے دوران اس نے 6 مرتبہ کامیاب پروازیں مکمل کی تھیں اور 5 پروازیں لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور واپسی کے لیے تھیں اور 1 پرواز شارجہ کے لیے تھی۔ دونوں پائلٹ کیپٹن اور معاون پائلٹ تجربے کار تھے، طبی طور پر پرواز اڑانے کے لیے فٹ بھی تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق، جس کی رپورٹ کی کاپی میرے پاس موجود ہے اور میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش بھی کرنی ہے، اس کے مطابق پائلٹ نے فائنل اپروچ پر کسی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی۔ جب وہ لینڈنگ پوزیشن میں آیا تو اس نے کسی قسم کی جہاز میں تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی۔ رن وے سے 10 میل کے فاصلے پر جہاز کو تقریباً 2500 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا، جبکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اور ریکارڈ کے مطابق جہاز اس وقت 7220 فٹ کی بلندی پر تھا۔ سر، یہ ایک پہلی irregularity تھی۔ کنٹرولر نے 3 دفعہ یہ وائس ریکارڈر میں یہ وائس ریکارڈڈ ہے، کنٹرولر نے 3 دفعہ پائلٹ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ اس کی اونچائی ابھی بھی زیادہ ہے اور پائلٹ سے کہا گیا کہ لینڈنگ نہ کریں، لینڈنگ پوزیشن نہ لیں اور 1 چکر اور لگا کے آئیں، لیکن اس کے باوجود پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اور یہ ڈیٹا انٹری ریکارڈر جو ہے سر، اس میں بھی ریکارڈڈ ہے کہ رن وے سے 10 نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کے لینڈنگ گیئر کھولے گئے۔ یہ ریکارڈ میں ہے کہ جہاز کے لینڈنگ گیئر کھولے گئے، لیکن ایک بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب جہاز 5 نوٹیکل مائل پہ پہنچتا ہے تو لینڈنگ گیئر پھر اوپر کر لیا جاتا ہے۔ یہ بھی ڈیٹا ریکارڈر میں یہ انٹری اور یہ ایکشنز کہ 10 نوٹیکل مائلز پر لینڈنگ گیئر کھولے گئے اور 5 نوٹیکل مائلز پر جہاز کے لینڈنگ گیئر اوپر کر دیے گئے۔ جہاز جب لینڈنگ کے لیے آیا تو اسے رن وے پر ایک فلیکسیبل اسے پوزیشن دی جاتی ہے، 1500 سے 3000 فٹ پر وہ ٹچ ڈاؤن کر سکتا ہے۔ جہاز کی رن وے کی ٹوٹل لینگتھ ہوتی ہے 11,000 اور 1500 سے 3 کے اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ 1500 سے لے کے 3000 تک وہ ٹچ ڈاؤن کرنا چاہیے اصولاً جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں، لیکن جہاز لینڈنگ گیئر کے بغیر یہ ساری چیزیں
گو سیلف انالیسز ہے، لیکن جو حقیقت پہ مبنی ہے، یہ تو میڈیا میں پہلے بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ وداؤٹ لینڈنگ گیئرز جہاز 4500 فٹ پر لینڈنگ گیئر کے بغیر انجن پر ٹچ ڈاؤن کرتا ہے. اس کے انجن 3 بار، وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہیں، 3 بار جہاز لگتا ہے، پھر جمپ لیتا ہے، پھر لگتا ہے، پھر جمپ لیتا ہے، اور تقریباً جہاز 3000 سے 4000 فٹ تک رن وے پر رگڑے کھاتا رہا. اس رگڑے کھانے کے باوجود، جس میں انجن کافی حد تک ڈیمیج ہو گیا، اسی دوران پائلٹ نے دوبارہ جہاز کو اٹھا لیا. اسے کوئی انسٹرکشنز نہ اس نے لیں نہ اسے دی گئیں. اس میں بھی کوتاہی دونوں سائڈ سے تھی. ATC کی بھی کوتاہی ہے، کنٹرول ٹاور کی بھی کوتاہی ہے، کہ اس نے جہاز کو جب انجنز پہ ٹچ ڈاؤن کرتے ہوئے دیکھا، انجن سے آگ نکلتے ہوئے دیکھی، تو اسے بھی انفارم کرنا چاہیے تھا، لیکن کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو بھی انفارم نہیں کیا. یہاں کوتاہی اس کی بھی تھی، اور پائلٹ نے جہاز دوبارہ ٹیک آف کر لیا. جہاز جب دوبارہ ٹیک آف کیا تو دونوں انجن ڈیمیج ہو چکے تھے. پھر پائلٹ نے لینڈنگ کے لیے دوبارہ اپروچ کی اجازت چاہی، لیکن بدقسمتی سے جو اپروچ اسے دی گئی، جو ہائٹ اسے بتائی گئی، نہ وہ اپروچ تک پہنچ سکا، نہ اس ہائٹ تک پہنچ سکا، اور سول آبادی پر بدقسمتی سے وہ جہاز گر گیا. اور جن لوگوں کی بھی ہلاکتیں ہوئیں، جہاز گرنے کے بعد ہوئیں، جہاز میں آگ لگنے کے باعث ہوئیں. جو 2 سروائیور ہیں، ان سے میری ملاقات بھی ہوئی، خوش قسمت ترین ہیں. ایک کی بات میں ضرور کوٹ کرنی چاہوں گا، اور جو حقیقت پہ مبنی ہے، کہ جب اس کی کرسی مکان کسی کی چھت پہ گری، اس کی پوری سیٹ انکلوڈنگ سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی. پہلے مکان کی 3rd سٹوری پہ گرا، بال کی طرح اچھلا، 2nd سٹوری پہ آیا، بال کی طرح اچھلا، 1st سٹوری پہ آیا. اتنے زور سے اس کی، لیکن وہ سٹریٹ سیٹ ہی پہ بیٹھا رہا، سیٹ بیلٹ کے ساتھ بیٹھا رہا. تو جب 1st سٹوری پہ آیا تو اس وقت اسے ریسکیو کیا گیا. معمولی زخمی تھا. تو اس نے جو پہلی بات کی، جن لوگوں نے اسے ریسکیو کیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا میری بات میری ماں سے کرائی جائے.